سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ روضۃ الصفا اہل تشیع کی کتاب ہے نا، میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہماری روایات کے مطابق تو جو کچھ بھی کہا ہو یہ ہے عبارت، آپ خود سوچیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ہر فرقہ اپنے بڑوں کی کتابوں کو پڑھے تو پتہ چلے کیا قائد کیا. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت نامہ لکھ رہے ہیں اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ پہ غشی طاری ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے نا کہ انہوں نے عمر کا فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے اس بے ہوشی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اپنے پاس سے لکھ دیا تاکہ کوئی بھی تحریر دیکھے تو بجائے اس کے کوئی فتنہ بنے میں بتا سکوں کہ حضرت نے یہ تحریر کروائے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اگر نام خود را نیز بھی نویسی مذائقہ نہ بود، اگر عثمان تم عمر کی بجائے اپنا بھی نام لکھ دیتے تھے تو کوئی حرج نہیں تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، طلحہ بیٹھے تھے، سارے لوگ موجود تھے. امیر المومنین علی فرمود، یعنی تشیع کی کتاب کی فارسی پڑھ رہا ہوں، روضۃ الصفا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تشریف فرماتے، فرمایا کہ ما بغیر عمر راضی نمی شویم کہ خلیفہ باشد. حضرت ہم عمر کے علاوہ. اب مفتی صاحب کا یہ کلپ جو ہے وہ جواب کے قابل تو نہیں ہے، اور نہایت مجھے تعجب ہوا جب میں نے مفتی صاحب کا یہ کلپ سنا. وہ کتاب جو آپ کو دکھا رہے ہیں اور جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں وہ خیر وہ اصل وہی کتاب ہے، اس میں بھی شک و تردید ہے، لیکن یہ چیز تو مفتی صاحب یقینی ہے کہ یہ روضۃ الصفا شیعوں کی کتاب نہیں ہے. مفتی صاحب تعجب ہے کہ آپ اس کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. خواندہ میر کی جو یہ کتاب ہے وہ اہل سنت ہے، آپ اس کو مصدر کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور استدلال کر رہے ہیں کہ جناب مولا کائنات ابو بکر عمر کی خلافت کے اوپر راضی تھے. یعنی تعجب ہوتا ہے کہ ایک اپنی ہی کتاب کو آپ کم سے کم اتنی تحقیق آپ کر لیتے کہ یہ جو کتاب ہے وہ تشیع کی نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو ہمارے قبلہ جوادی صاحب جو آپ کے دوست ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے پاس طوائے منبعی اس کتاب کا موجود ہے، 7 جلدوں پہ یہ کتاب موجود ہے، ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو وہ کتاب تقسیم کریں گے. اس میں سے آپ جو پڑھنا دیکھنا چاہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب شیعوں کی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ عبارتیں پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ یہ اس کو یعنی شیعی مصدر نہیں ہے، یہ کوئی مصدر نہیں ہے کتاب، یعنی اس کو ہم مصادر تشیع میں شمار نہیں کرتے. اگر بالفرض من باب تنزل مفتی صاحب آپ بزرگ ہیں، ہم کہتے ہیں مان بھی لیں، یعنی فرض محال اگرچہ آپ واضح ہے یہ چیز، اصلاً اس کو ہم کہیں کہ یہ شیعوں کی کتاب ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مصدر نہیں ہے مفتی صاحب، آپ اس کو پیش کر رہے ہیں. یہ تحقیقی کام نہیں ہے. آپ ایک محقق شخصیت ہیں تو آپ سے یہ چیزیں جو ہے وہ صادر ہونا بہت بعید ہے. اچھا جی، اب مفتی صاحب نے کہا کہ مولا کائنات جو ہیں وہ ان کے بارے میں کیا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مفتی صاحب، اگر آپ کو دکھانا ہے تو شیعوں کی کتابیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، صحیح و سند روایات آپ کو دکھاتے ہیں، نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ الکافی اٹھا لیں. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مولا کائنات ان کو کیا سمجھتے تھے. سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں خود ان کی اپنی کتابوں کی طرف کہ مولا کائنات ابو بکر و عمر کو کیا سمجھتے تھے. یہ دیکھیں جناب اپنی اسکرین پر صحیح مسلم میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، ایک جلد میں کتاب ہے. مفتی صاحب یہ چیزیں بیان کریں لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بیان کریں. فرأیت معہ، حضرت عباس اور مولا کائنات کس کے پاس آتے ہیں؟ عمر کے پاس. عمر کا دور خلافت ہے، عمر کے پاس آئے اور وہاں پر وہی جھگڑا تھا، میراث کا جھگڑا تھا. تو عمر جناب مولا کائنات کو جناب عباس کو کیا کہتے ہیں؟ فرأیت معہ کاذبا، یعنی تم دونوں ابو بکر کو کاذب سمجھتے، عاصم گنہگار، غادر خائن، دھوکے باز سمجھتے ہو، خائن سمجھتے ہو. انہوں نے رد نہیں کیا، نہیں ہم یہ بعض لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو عمر نے کہا. بھائی عمر کہہ رہا ہے، بالآخر کس بنا پر کہہ رہا ہے؟ کیا اللہ جو آپ کہتے ہیں ہمارے الفاظ نہیں ہے، جو رسول اللہ جو ہیں ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا وہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، عمر کے اوپر جادو ہو گیا تھا، یا عمر جو ہے جناب عمر جو ہیں وہ کوئی ہذیان کی کیفیت میں تھے، کیا تھا؟ وہ خود کہہ رہے ہیں اقرار العقلاء علی انفسہم، وہ خود اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ تم دونوں کیا ہے، ابو بکر کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے تھے. فرأیتمانی، تم دونوں مجھے بھی یہی سمجھتے ہو، کاذبا آثما غادرا خائنا. قال اکذالک، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قال نعم، بالکل ایسا ہی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہم بالکل ایسا سمجھتے ہیں. یہ مفتی سعید صاحب قبلہ یہ بیان کریں لوگوں کو کہ مولا کائنات ابو بکر عمر کے بارے میں یہ سمجھتے تھے. اور خود جب بخاری کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے، آپ دیکھیں بخاری نے الفاظ کو کیسے اڑن چھو کیا، اصل اس نے نقل ہی نہیں کیا. ایک نہیں
3-4 مقامات پر بخاری میں روایت آتی ہے اور بخاری الفاظ کھا گیا، جیسا کہ امام بخاری کی عادت تھی۔ مسلم سے ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، آپ یہ بخاری دیکھیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں جب ہم جاتے ہیں، روایت نمبر 7305، وہاں پر یہ روایت نقل ہوئی بالکل یہی، تدعمان ان ابا بکر فیہا قضا، یعنی تم جو ابو بکر کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے، فیہا قضا، کیا گمان کرتے تھے کچھ پتہ نہیں، آگے البتہ وہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ نہیں جی وہ تو صادق تھے، بارون راشدن تابع للحق، یہ الفاظ نقل کیے، لیکن غادرن خائنن آسمن خائن وہ سب کھا گئے بخاری صاحب۔ پھر ہم نے کہا کہیں اگلی ایک جگہ پہ بیان کر دیں گے، بخاری صاحب کی عادت ہے ایک جگہ پر کیا ہے ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ آ کے اس کو مکمل بیان کرتے ہیں، جیسے حدیث مجلد کے بارے میں انہوں نے کیا ہے، یہ بخاری کی ایک روش ہے۔ لیکن کتاب النفقات میں جب آتے ہیں تو دیکھیں پھر وہی بات، تدعمان ان ابا بکر قضا و قضا، تم ابو بکر کو قضا و قضا سمجھتے تھے، جناب بخاری قضا و قضا، آپ کی کتاب قضا اور قضا، یہ روایت قضا و قضا، ٹھیک ہے، کیا کریں اس قضا و قضا کا، کہ آپ نے پوری کتاب کے اندر قضا و قضا لکھا، کیا فائدہ اس کا، کھا گئے آپ ماشاءاللہ سے۔ لیکن آگے والے الفاظ نقل کرتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں صادق سچے تھے، نیک تھے، راشد تھے، تابع للحق۔ اچھا جی، ہم نے کہا پھر کہیں اگلی روایت میں جا کے لکھیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں میں یہاں پہ بھی نہیں لکھوں گا، میرا تو کام ہے کھا جانا اور اڑا دینا۔ دیکھیں جی پھر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں اور یہاں پر بھی بالکل وہی الفاظ اصلاً ہے ہی نہیں، یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر بھی نہیں ہے، بخاری صاحب کھا گئے۔ بخاری صاحب کو پتہ تھا، یہ میں نے عوام کو نہیں بتانا کہ مولا کائنات ابو بکر عمر کو یہ سمجھتے تھے، جناب عباس بن عبد المطلب ان دونوں کو یہ سمجھتے، جھوٹا سمجھتے تھے، خائن سمجھتے تھے۔ عوام کو پتہ چل گیا تو عوام تو سوچے گی کہ بھائی جب مولا کائنات اہل بیت کا جو افضل فرد ہے وہ ان دونوں کو یہ سمجھتا ہے تو پھر ہمیں تو وہی سمجھنا چاہیے، اور جو علی کی اقتداء کرے گا دین میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ خود فخر الدین رازی نے یہ اعتراف کیا ہے، اور اہل بیت سے تمسک کا حکم کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ نے دیا ہے، حدیث ثقلین بیان کیا ہے، تو اہل بیت یہ سمجھتے تھے۔ اچھا جی، یہ آپ کی اہل سنت کی روایات ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت آپ کی خدمت میں جو بارہا ہم بیان کر چکے ہیں، دوبارہ بیان کر دیتے ہیں، جو آپ بیان کر رہے تھے کہ مولا کائنات بڑا جی ان کو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ نے عمر کو بنا دیا ہم مان لیں گے، لیکن آپ اپنی بخاری کو اس کو پیش کریں، لوگوں کے سامنے رکھیں، ہمیں نہیں آج تک کوئی مفتی ملا جو یہ روایتیں پڑھ رہا ہو۔ ملاحظہ فرمائے بخاری میں جب ہم جاتے ہیں تو 42 41 42 40 روایت ہے، کیا ہے جی؟ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَىٰ لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ نَصِيبًا۔ تم جو ہو، ابو بکر کو مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو بکر تم جو ہے وہ زبردستی ہمارے اوپر نافذ ہو، زبردستی، رسول نے تمہیں بنایا نہیں ہے، ہماری اس کے اوپر رضایت نہیں ہے، اہل بیت اس پہ راضی نہیں ہے، زبردستی ہمارے اوپر تم نافذ ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، اور ہم وَقُلْنَا نَرَىٰ یعنی ہم حق سمجھتے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، رسول اللہ کی قربت کی وجہ سے یہ ہمارا حق تھا خلافت۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ابو بکر و عمر ان دونوں کو جناب ان کے اوپر راضی تھے، یہ آپ کی روایتیں۔ پھر آپ ہماری کتابوں سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی کتابوں سے بھی دکھاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں جناب، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ میں جب چلتے ہیں اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو خطبہ نمبر 73 اس میں جب ہم جاتے ہیں تو مولا کائنات واضح الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں، یہ جب عثمان یعنی عمر کی وفات ہو گئی اس کے بعد کا معاملہ جو تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں لقد علمتم انی احق بها من غیری، لوگ یہ جانتے ہو کہ یہ جو خلافت ہے یہ میرا حق ہے، مولا کائنات اس کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اچھا جی، یہ غصب کیا گیا ہے کس میں؟ نہج البلاغہ میں۔ اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائی پھر نہج البلاغہ میں وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَہ، یعنی یہ جو ولایت کی خصوصیات ہیں اس کا حق کس کے لیے؟ لہم اہل بیت کے لیے، یعنی یہ ولایت کی جتنی خصوصیات ہیں اس کے حقدار کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ وَفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَالْوِرَاثَةُ، رسول اللہ نے جن کے بارے میں وصیت کی وہ اہل بیت ہیں، وراثت جن کو ملنی چاہیے وہ ان کی اہل بیت ہیں۔ الآن رجع الحق الى اہلہ، حق جو ہے وہ اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا ہے اور اپنے اصل مقام پر حق آ گیا۔ یہ ہے مولا کائنات کا عقیدہ، اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو نہج البلاغہ سے یہ بیان کریں مفتی صاحب۔ اس کے بعد ہم آپ کو مزید یہ خطبہ شکشکیہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ خطبہ شکشکیہ، یہ مومنین ملاحظہ فرمائے اپنی اسکرین پر، خطبہ شکشکیہ جس کی سند بھی صحیح ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے جی کہ اما واللہ لقد تقمصھا فلان، میں صرف ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ فلاں یعنی ابو بکر نے جو ہے وہ خلافت کی اس پیراہن کو، اس لباس کو پہن لیا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے، حالانکہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔
اس کے بعد پھر مولا آگے کیا بیان کرتے ہیں، بڑے تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس نے کیا کیا، دوسرے کے لیے استوار کر دیا. لشد ما تشتر ادرعیہا فسیرہا فی حوضۃ خشنہ، یعنی اس نے کیا کیا، ان دونوں نے جو خلافت کے تھن تھے ان کو آپس میں، خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا. اس نے خلافت کو ایک سخت فسیرہ فی حوضۃ خشنہ، اس نے خلافت کو ایک سخت اور درست محل میں رکھ دیا، درست مقام پہ رکھ دیا، یعنی ایک سخت مقام پہ رکھ دیا. اور اس کے بعد جناب عمر کے متعلق جو بھی مولا کائنات نے فرمایا، یہ آپ نہج البلاغہ خطبہ شکشکیہ تیسرا خطبہ ہے غالباً، اس کو جا کے آپ خود مطالعہ کریں. یہ مفتی صاحب آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اب اگر کہیں کہ شیعوں کے یہاں خطبہ شکشکیہ کی سند کیا ہے، تو ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کہ جو خود بھی نہایت علمی رجال کے اندر ان کا منہج نہایت سخت ہے، الاحادیث المعتبرہ، کس کی؟ آصف موصلی صاحب کی. جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں، اس خطبہ شکشکیہ کی سند کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سند الخطبہ ضعیف بجہالت اکرمہ مولا ابن عباس او ضعفہ، لیکن لها اسانید متعددہ یصح الاعتماد علی تمام جملاتها المتفق علیہا فی الاسانید. وہ کہتے ہیں اس کی دیگر اسناد بھی ہیں اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس خطبہ شکشکیہ جو صحیح السند ایک خطبہ ہے، اس کی طرف آپ رجوع کیوں نہیں کرتے کہ جو مولا کائنات ان کے متعلق بیان کر رہے ہیں؟ اس کے بعد الکافی، روضۃ الکافی کی اس روایت کی طرف چلیں، ملاحظہ کریں روضۃ الکافی، اس میں جب ہم جاتے ہیں روایت صحیح السند، اس میں کیا ہے، مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو افراد تھے انہوں نے کیا کیا، قد عملت الولاۃ قبل اعمالا، مجھ سے پہلے والوں نے ایسے اعمال انجام دیے، خالفوا فیہا رسول اللہ متعمدین لخلاف، جان بوجھ کر انہوں نے وہ ایسے کام کیے جو رسول اللہ کے خلاف تھے، ناقضین لعہدہ مغیرین لسنتہ، انہوں نے سنت کو تبدیل کیا. اچھا جی، اس کے بعد اگلے صفحے پہ دیکھیں، یہاں سے دو چیزیں پتہ چلیں گی. پہلا یہ کہ مولا کائنات اپنی امامت کو اللہ کی جانب سے منصوص من اللہ سمجھتے تھے. یہ کہا جاتا ہے شیعوں کی روایت نہیں ہے کہ بھائی مولا کائنات اپنی امامت کو منصوص من اللہ سمجھتے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے. پہلا تو یہ کہ جو اپنے سے پہلے والے خلفاء تھے ان کے اعمال کو، ان کی بدعتوں کو مولا کائنات نے کس قدر ان کی مذمت کی ہے. اور اس کے بعد کیا کہا، کہتے اگر میں ان کو ٹھیک کرنا چاہوں تو لوگ جو اطراف میں ہیں یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی، اب یہ میری بیعت میں آ گئے ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ جو مجھے منصوص من اللہ مانتے ہوں. ان میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ اگر میں ان گزشتہ خلفاء کی بدعتوں کے خلاف کوئی کام کروں تو یہ مجھ سے متفرق ہو جائیں گے، ایک تفرقہ پھیل جائے گا. دیکھیں، وَفَرَضَ عِمَامَتِ مِن کتاب اللہ عز وجل وسنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں میری امامت فرض ہے اور سنت رسول میں میری امامت کو فرض قرار دیا ہے. یہ روضۃ الکافی. اچھا جی، یہاں تک مفتی صاحب یہ جو آپ نے اعتراض کیا تھا کہ روضۃ الصفا، پہلی بات ہے روضۃ الصفا ہماری کتاب نہیں ہے، مفتی صاحب ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں. دوسری بات ہے یہ صحیح سند روایات کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہم نے بخاری سے پیش کی، نہج البلاغہ سے پیش کی، ایسی کتابیں کہ جو زبان زد عام ہیں. اور آپ کے سامنے تھا کہ جتنی بھی ہم نے یہ عبارتیں پیش کی وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا کائنات خلفاء کو قطعاً انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور دوسرا اپنی امامت کو من جانب اللہ سمجھتے تھے.